اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ عز و جل آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا اتوار، دوسرا سنڈے، بہت ہی زبردست پاورفل عمل سورت اخلاص کی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے اللہ کریم کا کرم ہوگا، آپ کی قسمت کا جو ستارہ ہے اسے عروج ملے گا، قسمت جو ہے وہ بلندی کی طرف جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلامک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ سورت اخلاص کیا ہے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اگر کسی دوست کی اسلامی بہن بھائی کی اعرابی غلطی ہو تو وہ دور ہو جائے، کیونکہ سورت اخلاص ایسی سورت ہے جو ہر نماز کے اندر تقریباً ہر بندہ مومن ضرور پڑھتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ساتھ پڑھ لیجیے گا، کیونکہ قرآن سیکھنا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھتا ہے اللہ کریم اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے، کئی گناہوں سے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص سنی ہے، اب اس کی جو فضیلت ہے وہ سنیں۔ یوں تو پورا قرآن ہی بے حد فضائل کا حامل ہے، لیکن سورت اخلاص جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو، یعنی کہ قرض جو ہے وہ معاف نہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص ایک بار پڑھی اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایات میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورت اخلاص ایک مرتبہ پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، جس نے 2 مرتبہ پڑھی اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پڑھا، اور جس نے 11 مرتبہ پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی اس دن وہ کسی گناہ کے شکنجے میں نہیں آئے گا، چاہے شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا تو اس کے 50 برس گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کا جنازہ آیا، آپ نے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں اس پر 4 درہم قرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، جس شخص پر 4 درہم قرض ہو وہ بغیر ادا کیے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔
اسی لمحہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبرائیل انسان کی صورت میں اس کا قرض ادا کرے گا، اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے کیونکہ یہ بخشا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کی نماز جنازہ ادا کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس شخص کو یہ عزت و احترام کسی طرح حاصل ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شخص ہر روز 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، اس وجہ سے اللہ کریم نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت حماد مکی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں چلا گیا، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل قبرستان ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ میں نے دریافت کیا اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں پہنچایا تھا جو ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ان تمام احادیث سے سورۃ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ویور اتوار کا دن ہے، رمضان کریم کا مہینہ ہے اور سورۃ اخلاص کی تلاوت اور وظیفہ ہے۔ آپ نے ایسے ڈٹ کر اس وظیفے کو کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قسمت جاگ جائے گی، نصیب بلند ہوگا، اللہ کے ہاں عزت و احترام ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ملے گا۔ تو آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے؟ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ باوضو حالت میں، دن کے کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کوئی بھی نماز ہو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان کے اندر سورۃ اخلاص جو ہے یہ 665 مرتبہ 665 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں حاجت۔ ان 2 رکعت نفل کے اندر بھی آپ نے پھر 25 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سنیں اول آخر درود پاک 3 مرتبہ اور درمیان میں سورۃ اخلاص 665 مرتبہ 665 مرتبہ، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے آپ نے نیت کرنی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کی اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھنا سورۃ اخلاص کی برکات سے اللہ کریم کس طرح آپ کی مشکلیں آسان فرماتے ہیں، اللہ کریم کس طرح آپ کے رزق میں، مال و جان میں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت جانیے اللہ کریم کی وحدانیت جب آپ اتنی دفعہ بیان کریں گے تو آسمان سے رب کے فرشتے میری اور آپ کی مدد کے لیے نازل ہو جائیں گے۔ تو ویور یہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ اب ایک اور 2 حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہے، یعنی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، پھر 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کر
تو اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ وہ قرابت داروں رشتہ داروں کو بھی دینے لگا۔ تو پیارے ویورز، ایسا ہی زبردست وظیفہ اور نہایت ہی آسان سا عمل، اس سے بڑھ کر اور کون سا آسان عمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ وظیفہ آپ نے اتوار جو ہے کسی بھی ٹائم، بے شک صبح سحری کے وقت کر لیں، سورج نکلے کر لیں، دن میں کر لیں، کسی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اور اس کی عام اجازت ہے، مردوں حضرات، خواتینوں حضرات، بچے بچیاں سب کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسلامک فقہ یوٹیوب الحمدللہ اللہ کریم کے کرم سے اپنے ویورز کے لیے دعا گو رہے گا۔ تو شب قدر قریب سے قریب تر ہے، اگر آپ اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں لکھنا کبھی نہ بھولیے گا، انشاءاللہ دعاؤں کے اندر یاد رکھا جائے گا۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔